الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام باقود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أجل گرامی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی 26واں سپارہ سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے 10 محرم الحرام کا دن گزرا، پچھلے جمعے میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، جو ان کی خصوصیات اللہ نے ان کو عطا فرمائی، وہ آپ حضرات کے گوشت گزار کی تھی۔ تاریخ اسلام یہ بات بتلاتی ہے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخص بھی ہیں اور مظلوم بھی، عظمت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے اور مظلومیت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ عظمتیں اور فضائل کیا ہیں؟ پیدا ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی خود دی ہے، اذان مبارک کانوں میں خود دی ہے، نام خود رکھا ہے اور گھٹی بھی اپنے لعاب دہن سے دی ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے دن عقیقہ بھی خود فرمایا، نام بھی خود رکھا ہے۔ اور جس وقت پیدا ہوئے شعبان کی 4 یا 5 تاریخ تھی اور سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے یہ ہوئی ہے سن 10 ہجری کو، تو گویا نبوت کے پاس رہنے کا جو وقت ملا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ صرف 6 سال ملے۔ ان 6 سالوں میں بیٹے علی کی ہے تربیت نبی نے کی ہے، انگلی سے پکڑ کے چلنا نبی نے سکھایا، سینہ مبارک میں بٹھا کے بیٹھنے کا طریقہ نبی نے سکھایا۔
ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. اگر سجدے کی حالت میں نبی ہیں اور پشت مبارک کے آگے حسین ابن علی بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا فرما دیتے. خطبہ دینے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں دیکھا نوازے آ رہے ہیں، گر رہے اٹھ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو موقوف کیا، جا کے شہزادوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور پھر اپنے خطبے کو جاری فرمایا. یہ خصوصیات ان حضرات کو عطا فرمائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں تشریف لے جاتے، حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے، ان کے بوسے لیتے، ان کے پاس وقت گزارتے، پھر اپنے گھر تشریف لے آتے. اچھا، پیدائش سے لے کے یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا عرصہ ہے 6 سال کا. اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے سن 61 ہجری. 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری کو جا کے وفات ہوئی ہے، تو آپ کی عمر تقریباً بنتی ہے 57 سال. اچھا، 57 سال جو عمر آپ نے گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے وہ حسین کے چہرے کو دیکھے. یہ فضائل ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان نوازوں کو عطا فرمائی. اچھا، مظلوم کیسے ہیں؟ اصل جو بات بتانی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے کہ آپ مظلوم کیسے ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے. آپ کو مسلح بنایا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، سینہ مبارک چاک کر کے دل کو نکالا گیا. اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی عورت ہے جس نے قربانی دی ہے، ان کی شہادت مظلومانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی نبوی پہ شہید کیا گیا، مظلومانہ شہادت ہے، پیچھے سے وار کیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے کہ آپ نے ہتھیار نہیں اٹھائے، اپنی جان دے دی. اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بھی بڑی مظلومانہ ہے. شہادت کا مل جانا یہ ایک عظیم رتبہ ہے، یہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ ان کی جو شہادت ہے یہ بڑی مظلومانہ ہے. اور دوسری وجہ جو اصل مظلوم میں کہہ رہا ہوں، مظلوم اس وجہ سے کہ 6 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسین ابن علی نے گزارے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا ایک ایک گوشہ امت کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. آپ حضرات غور کریں گے تو آپ میری بات سے انشاءاللہ اتفاق کریں گے کہ یہ شہزادہ نبی کے ساتھ گیا، صدقے کی کھجور کھانے لگے، نبی نے منہ سے نکال دی. ہر ایک واقعہ امت کے سامنے بیان کیا گیا. اچھا، 6 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، یہ سارا چاروں خلفاء کا زمانہ گزر گیا، حسین ابن علی کی سیرت امت کے سامنے نہیں ہے. خلافت کا زمانہ ابو بکر کا آیا، حضرت عمر کا آیا، عثمان و علی کا آیا، حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین. یہ تقریباً کم و بیش 50 سال کا زمانہ ہے. یہ سارا 50 سال کا زمانہ سیرت حسین کو امت کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. کیوں؟ آپ حضرات نے کبھی سنے؟ کوئی ذاکرین سے جا کے پوچھے، رافضیوں سے پوچھے، بھئی تم سارا یہ اچھا پھر یہ یہاں سے گئے ہیں تقریباً یہ شعبان کی 4-5 تاریخ تھی یا شعبان کی آخری 27-28 تاریخ، یہاں سے مکہ مکرمہ گئے مدینہ طیبہ سے. حسین ابن علی حج کا زمانہ ہے، عید کے 3-4 دن پہلے 6 یا 7 ذی الحج کو یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، یہ یہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے. وہاں جا کے کوفہ میں کربلا کے میدان پہ آپ پہ کیا کیا ظلم ہوئے یہ امت کو بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو 50 سالہ بیچ میں عرصہ گزرا ہے یہ امت کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ حضرت حسین ابن علی نے بلوغت سے پہلے کا زمانہ نبی کے ساتھ گزارا ہے 6 سال تک، یہ سب بتایا جاتا ہے. شہادت کا بتایا جاتا ہے. یہ جو 50 سال کا زمانہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟
آپ رافضیوں سے جا کے پوچھیں، 10 دن ماتم کرتے ہیں، آگے 20 سفر کی 20 کو یہ 40واں بھی مناتے ہیں، روڈ بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو آنے جانے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ان سے یہ تو سوال کرو بھائی، یہ 50 سال کی زندگی بھی تو بیان کرو۔ حسین نے کہاں گزارے 50 سال؟ 6 سال کے گن گائے جاتے ہیں۔ ان کی عبادت، ان کی محبت اہل بیت کی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے 50 سال کیوں نہیں بیان کرتا ذات کرنے چاہیے یا نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے اگر 50 سال بیان کیے جاتے ہیں حسین ابن علی کے، تو پھر یہ جو رافضی نے یہ بات مشہور کی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں دشمنی ہے، اہل بیت اور صحابہ آپس میں عداوت اور بغض رکھتے تھے معاذ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ، اگر یہ 50 سال بیان کریں گے تو یہ دعویٰ غلط ہوتا ہے۔ امت کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ابو بکر نے حسین سے محبت کیسے کی ہے، عمر نے نوازا ہے شہزادوں کو تو کیسے نوازا ہے، عثمان کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان حضرات نے پہرا دیا ہے اور حضرت علی کے کہنے پہ دیا ہے، حضرت معاویہ کے ساتھ ان کے 19 سال کیسے گزرے۔ اگر یہ امت کو بتایا جائے گا تو رافضی کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی ہے۔ اچھا میری بات بھی چھوڑ دو، ہم جذبات میں آ کے بات کر دیتے ہیں، اب سب کی بات چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا بھائی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہے بھائی؟ رسول ہے۔ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، ایمان والے جنہوں نے نبی کا کلمہ نبی کی حیات میں پڑھا ہے، اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے کیا بھائی؟ بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ ان کا آپس میں کیسا معاملہ ہے؟ اہل بیت بھی صحابہ ہیں اور صحابہ بھی صحابہ ہیں، تو یہ سارے آپس میں کیسے رہتے تھے؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیار محبت کے ساتھ رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے۔ رافضی کہتا ہے ان کی آپس میں عداوت تھی، اہل بیت کی صحابہ کی آپس میں دشمنیاں تھی، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہ یہ آپس میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے۔ بتائیں کس کی بات مانو؟ قرآن کو مانو یا رافضی کی بات کو مانو؟ یقیناً ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے صحابہ کا تعارف، اہل بیت کا تعارف یہ کروایا ہے کہ جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں، معاویہ ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے یا حسن و حسین ہے، کوئی بھی ہے، اللہ نے مطلقاً سب کے بارے میں فرمایا میں ان سب سے راضی، یہ سب مجھ سے راضی، اور فرمایا یہ سب